اور بہرحال اس عمل کو میڈیا بھی دیکھے گا، آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے اراکین آج زمان پارک آنے کا ان کا پلان تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ پلان منسوخ ہوا۔ لیکن ان سے ٹیلی فون کے اوپر تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو، یا اس سے پہلے اگر پنجاب کے گورنر تھوڑا سا اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت استعمال کریں، ایک بالکل ہی پارٹیزن نہ ہو اور وہ اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کر دیں، تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو انتخابات ہیں مقامی حکومتوں کے، بلدیاتی حکومتوں کے، وہ اپنے وقت پہ ہوں گے 15 تاریخ کو، یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں، اسلام آباد کا الیکشن کرانے کا حکم اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے دیا تھا۔ اس حکم کو رانا ثناء اللہ اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن اب تک نہیں ہو سکے۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور کے اوپر یہ جو نئی برائلر ایم کے ایم آئی ہے ان کی درخواست مسترد کی اور حکم دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس حکم کو بھی عمل درآمد سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں عوام سے اپنا منہ چھپا رہی ہیں، ان کی اس وقت یہ سیاسی حیثیت نہیں رہ گئی کہ وہ عوام کے ووٹ سے کنارہ کش ہونا چاہتی ہیں، عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی ایک جستجو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل پارٹیاں کر رہی ہیں۔ چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تمام جماعتیں اس وقت الیکشنوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد ووٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر آپ ووٹ ہی نہیں کرانا چاہتے، الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، تو پھر جمہوریت کا کوئی تصور رہ نہیں جاتا۔ لہٰذا میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا اس ایٹیچیوڈ کا، اس ہائی کورٹس کے احکامات کی خلاف ورزی کا نوٹس لیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ انتخابات کے متعلق اسلام آباد میں بھی اور کراچی حیدرآباد میں بھی جو شیڈیول دیا گیا ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو۔ ہماری احتجاج کی کال جو تھی، جو ہماری سندھ چیپٹر نے دی ہے علی زیدی صاحب نے، وہ بھی برقرار ہے۔ یہ احتجاج میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ احتجاج ملک گیر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا فوری طور کے اوپر ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی میں جو ہماری نشستیں ہیں ان کے اوپر انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ ہم تو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن سے کتنی دیر کترا لیں گے، آپ عوام سے کتنی دیر بھاگ لیں گے؟ آپ کو ووٹ کرانا پڑے گا، ابھی بھی وقت ہے۔ پاکستان کو مزید امتحانوں میں نہ ڈالیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں، اور پورے ملک میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس وقت 60% یعنی 500 کے قریب نشستوں کے اوپر انتخابات اب ہوں گے، اور پھر صرف 6 مہینے کے بعد 400 کے قریب نشستوں کے اوپر الیکشن جو ہیں، 350 پونے 400 کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے۔ یہ ایک بے تکی بات ہے، اپنا عقل کو استعمال کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں تاکہ ملک میں ایک جمہوری ٹرانزیشن ہو، تاکہ ملک میں ایک آئینی ٹرانزیشن ہو،
اور یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ واضح ہے. دوسری صورت میں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا ضروری ہے. کل انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس تناظر میں صدر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، ان کا آئینی حق ہے، اور یہ ظاہر فیصلہ صدر صاحب نے کرنا ہے کہ کب وہ وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کافلیگ خان صاحب نے بات کی ہے کہ کافلیگ بھی جو ہے پی ٹی آئی میں حصہ بن سکتی ہے، تو آپ نے کوئی آفر کی ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ پی ٹی آئی کا آگے جا کے حصہ بن جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے، حسین الہی صاحب نے کل بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میگنینمٹی کا اظہار کیا. انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اسمبلی توڑنے وقت میں ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، یوں لگے گا جیسے ہم بارگین کر رہے ہیں. یہ باتیں اب ہم بعد میں کریں گے، تو بعد میں ساری آپشن جو ہیں وہ سامنے ہوں گے. اس کو نگران سیٹل کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے اپنی انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے اپنے ناموں کے حوالے سے؟ جی، ہم نے انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے ہم اپنے نام جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو دیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی مشاورت سے پھر ظاہر ہے یہ نام جو آئین کے مطابق یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وہ نام جو ہے وہ آگے بھیجنے ہیں. ہم اپنے نام چودھری پرویز الہی صاحب. فواد بھائی، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی آفر کی ہے پی ڈی ایم کو کہ ہمارے ساتھ الیکشن پر بات کریں. اگر الیکشن کی ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں کچھ مارجن دیں گے ڈیلے فیکٹر تک تاکہ انتخابات آگے ہو جائیں اور سارے ملک میں اکٹھے انتخاب ہو جائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ایک دفعہ سمری دے کے واپس ہو سکتی ہے. یہ تو قانونی نقطہ ہے، اور اگر وہ الیکشن میں آ جائے، ویسے بھی ابھی تو 90 دن ہوں گے، کل کے بعد 90 دن شروع ہونے میں بڑا ٹائم ہے. ان کو چاہیے کہ بیٹھیں اور اس پہ بات کریں. فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ کریں، تو اور دوسری جانب پارٹی مزید ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اس میں بر وقت الیکشن کروانے میں؟ اچھا، اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ساری یہ حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ ابھی میں نے یہ خبر جو ہے وہ دیکھی ہے کہ جو جے آئی ٹی کے اراکین ہیں یہاں پہ، انہوں نے کس طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے اور وہ اپنی ہی رپورٹ سے مکر گئے. یہ آج سے 2-3 دن پہلے سے یہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے رپورٹ سے بدلنے کے لیے. یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے جس کے اوپر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پورے پاکستان میں. اگر پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن ایسے نہیں کرنی، ایسے کرنی ہے، فلانے کو شامل تفتیش نہیں کرنا، یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور یہ جو تفتیش ہے اس کو آزادانہ ہونے دیا جائے. آزادانہ تفتیش کے نتیجے میں جو بھی ملزمان آئیں گے ان کو عوام کے کٹہرے میں پیش ہونا پڑے گا. قانون کے کٹہرے میں تو وہ ہوں گے ہی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ، 13 لوگ زخمی، 1 شخص شہید، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس تفتیش کو جو ہے وہ ہینڈل کرے، اس کو ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے، اس میں رکاوٹ نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس تفتیش جو ہے وہ حقائق کے مطابق جو ہے آگے بڑھے. بڑے اعلانات ہو رہے تھے، تو اب یہ جو سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ آئیں، اپنے کیسز ڈھونڈ کریں. لیکن اطلاع ہے کہ کل سے پھر پلیٹلیٹس گر گئے. وہ آگے الیکشن لڑیں گے، کوئی نعرے سجیسٹ کر دیں. ان کو یہی ہو سکتا ہے، ان کو تو اب نعرہ یہی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف لاؤ، پلیٹلیٹس بڑھاؤ. طارق چیمہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کس بات میں سنہری مجھے بات کی ہے کہ ہم دونوں صوبوں میں ضمنی الیکشن کروا دیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ طارق چیمہ کو نہ وہ پوچھ رہے ہیں نہ ہم پوچھ رہے ہیں، وہ بیچارہ ایسی باتیں کر رہے ہیں.